اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 19 دیکھتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او یا کصیب جیسا کہ بارش، من السماء جو آسمان سے اترتی ہے، فیہ اس میں یعنی اس بارش میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی۔ یجعلون یا علامت ہے مضارع کی، جمع مذکر غائب ہے، اصل ورڈ ہے جاعلہ، ایک حالت سے دوسری حالت کا بدلنا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ یا وہ جعلون ڈال لیتے ہیں، واو اور نون بھی اس میں علامت جمع ہے۔ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع جمع ہے، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑاکے کی وجہ سے، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر طرف سے کافروں کو پکڑ لے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی ہے، جو آسمانی برسات ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ کئی اندھیرے ہوتے ہیں، ایک تو بارش کا اندھیرا، جب بہت موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو پھر سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بادلوں کا اندھیرا، جب بادل چھا جاتے ہیں، سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ بارش رات کے وقت ہے تو یہ ساری کیا ہیں؟ اندھیری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کی مثال دی، موسلا دھار ہے، اس میں اندھیرا ہے، ورعد اور گرج ہے۔ بارش ہوتی ہے تو گرج چمک کے ساتھ ہوتی ہے، آسمان پر دیکھیں تو بجلی چمکتی ہے اور وقتی طور پہ فوراً ایک چمک پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک کڑاکے دار آواز بھی آتی ہے، گرج، جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، بجلی بنتی ہے، بجلی چمکتی ہے، بادل ٹکراتے ہیں، اندھیرا ہے، تو ایک عام شخص کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی وہ اس بارش کو اپنے لیے نقصان دہ نہیں سمجھتا۔ لیکن منافقین کا کیا حال ہے؟ وہ اتنے ڈرپوک ہیں، وہ اتنے کمزور دل کے ہیں کہ باقاعدہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں کہ ہم یہ آواز نہ سن سکیں، اور کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں۔ کانوں میں انگلی ڈال کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بچ جائیں گے، یہ آواز نہیں سنیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی کیسے مثال دی؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو آگ جلاتا ہے تو اس کے آس پاس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے، جیسے ہی روشنی ہوتی ہے اسے سب کچھ نظر آنے لگتا ہے، اور یکدم ہی وہ روشنی بجھ جاتی ہے تو اس کے آس پاس سب کچھ اندھیرا ہو جاتا ہے اور اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ منافق کی مثال ہے۔ دوسری منافق کی مثال میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یعنی وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے مگر کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہے، راحت آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے، جب تکالیف کا سامنا ہوتا تو شک شبے میں پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 11 میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پہ کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے تو اپنا منہ الٹا کر لیتا ہے، اپنے منہ کے بل پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو اصل خسارہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی تذبذب کو بیان فرمایا، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ بارش سے مراد یہاں اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام اور اسلام کے دوسرے احکام مراد ہیں، جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے۔
شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے مگر اول میں کچھ محنت ہے، جیسے بارش کے آخر اسی سے آبادی ہے اور اول اس میں کڑک ہے اور بجلی ہے۔ منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں، ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے اور جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار ہے کبھی انکار۔ ظلمات سے مراد شک، کفر، نفاق ہے، اور رات سے مراد یعنی گرج جو اپنی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حالت منافقین کی ہے کہ انہیں ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی ہر آواز کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پا لیں تو یقیناً اس میں سمٹ کر گھس جائیں۔ بجلی کی مثال سے مراد وہ نور ایمان ہے جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، یعنی انہیں احکام سننے نہ پڑ جائیں، اور احکام کا سننا ایسا سمجھتے ہیں کہ بس اس میں ہمارا سراسر نقصان ہے، اس میں ہمیں سراسر ہماری موت واقع ہو جائے گی، لہٰذا ان احکاموں کو سنو ہی نہ۔ آج ہمارا بھی، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے، دینی مجلسوں سے نہیں جڑتے کہ اگر سنا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، لہٰذا ان سے دور ہی رہیں، یہ ہمیں مشکل میں ڈال دیں گی۔ اور قرآن کے احکام ہمیں سنا کے ڈرایا نہ کریں، ہر وقت قرآن کی بات نہ کیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے بھیجا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم تھا، قم فانذر، اے نبی اٹھیے، انہیں ڈرائیے۔ اور آج ہم ڈرنا نہیں چاہتے، تو کیا کرتے ہیں؟ بظاہر تو کانوں میں انگلیاں نہیں دیتے، لیکن کانوں کو بند کرنے کی آج بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ لوگ کس طرح اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہیں، آس پاس کیا باتیں ہو رہی ہیں انہیں جھنجھوڑ کے پوچھا جائے تو وہ اپنے کانوں سے نکالتے ہیں، ہیڈ فون نکالتے ہیں، پلگ نکالتے ہیں اور پھر اپنے انجان پن کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا تھا، کیا بات تھی؟ تو ایک بے خبر ہونے کی یہ بھی صورت ہے، ہم سنیں ہی نہ، ہم اپنی دنیا میں مست رہیں۔ تو کانوں میں جو خیر جانے کا راستہ تھا اسے بند کر لیا، آنکھیں ان چیزوں کی طرف اٹھاتے ہی نہیں ہیں جن سے حق واضح ہو، جن سے ہدایت داخل ہو سکے۔ آنکھوں سے وہ عبرت کی نشانیاں نہیں دیکھتے جنہیں اللہ نے مثال بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل جہاں پر ہدایت پہنچنی تھی، آنکھیں اور کان اس کا ذریعہ تھا، انہیں بند کر لیا۔ پھر اب دلوں کا کیا حال ہوگا؟ دلوں میں بھی تو یہی سب کچھ ہوگا جو سنایا، جو دیکھا۔ اب دل ہمیشہ وہی سننا چاہتے ہیں، اب دل ہمیشہ وہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر کچھ دکھایا تو پھر نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اس سے ہٹ کر کچھ سنایا تو اس میں دل نہیں لگے گا۔ اگر منافق اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا انہیں کوئی نفع دے گا؟ ہرگز نہیں، انہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور اس کے ارادے کے ماتحت ہے، کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، یعنی اپنے کانوں میں جو انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یہ ہم اس سے موت سے بچ جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر کان بند کر لیے تو کیا جواب دہی سے بچ جائیں گے، حساب سے بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لے گا، عمر کہاں گزاری، علم جو آیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، تو کیا اس حساب سے بچ جائیں گے؟ دنیا میں اگر کانوں کو وہ نہ سنایا جو سنانے آئے تھے، آنکھوں سے وہ نہ دیکھا جو دیکھنے آئے تھے، تو کیا اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ یہاں اگر انجان بن کر زندگی گزاری تو کیا وہاں بھی انجانے میں گزر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، ہر طرف سے ان پر مشکلیں آئیں گی، زندگی ایسے نہیں گزر جائے گی آسانی سے، اسلام سے کتراتے ہوئے، اسلام سے بچتے ہوئے۔ کبھی اپنا فائدہ دیکھا تو اظہار کر دیا، کبھی اپنا فائدہ دیکھا تو عمل کر لیا، اپنا نقصان جہاں نظر آیا وہاں سے بچ بچا کے گزر گئے۔ زندگی ایسے نہیں گزرے گی۔ تو اسلام اور اس کی برکات کیا ہیں؟
ایک موسلا دھار بارش ہے جو عالم بالا سے ہو رہی ہے، جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر مخالفین حق، کافر اور منافقین کے لیے اس میں تاریکیاں ہیں، گرج ہے اور چمک ہے، کیونکہ اسلام کے غلبے اور رفعت سے ان کی آنکھوں میں دنیا سیاہ ہے، اور وہ اپنے مستقبل کے لیے ان کا دل دھلا جاتا ہے اور آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں۔ غزوات میں اسلامی فتوحات اور ان میں آئندہ کے لیے ان کے مستقبل کے متعلق ہلاکت اور تباہی کی جو تخفیف ہے اور جو ڈراوا انہیں نظر آتا ہے، اور اس کے متعلق وحی کے پرزور اعلانات ان کے سامنے آتے ہیں، ان کے سننے کی تاب بھی ان میں نہیں ہے۔ اس سبب سے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، اور وہ ان تاثرات سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یعنی انظار سے ڈرتے ہیں کیا ان کا انجام ہونے والا ہے یا انہیں کیا کرنا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اس کے سننے سے گریز کرتے ہیں، مگر یہ ان کا کانوں میں انگلیاں دینا یعنی سننے سے گریز کرنا اس شتر مرغ سے علیحدہ نہیں ہے جو آندھی کے ڈر سے ریت میں سر چھپا لیتا ہے۔ وہ اس طرح اس عظیم انقلاب کے اثر سے محفوظ کہاں تک رہ سکتے ہیں؟ اسی کو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ ہر طرف سے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ اس سے بچ کر نہیں نکل سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔